حلاج کے بارے میں یہ کہا ہے تو سنو، منصور حلاج بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے. حالانکہ منصور حلاج علی الحق کا کفریہ نعرہ لگانے کے بعد اسلام سے ایسے نکل گیا جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بام کو نکال دیا جاتا ہے. اسی طرح مولوی رومی اپنی مثنوی میں لکھتے ہیں فرعون نے عن الحق کہا تو ذلیل ہو گیا. فرعون نے عن الحق کہا تو ذلیل ہو گیا اور منصور حلاج الحق کہا تو عشق و محبت میں مست قرار پایا. فرعون کی خودی کے لیے تو بعد میں اللہ کی رحمت، اللہ کی لعنت رہ گئی اور منصور حلاج کی خودی کے لیے اللہ کی رحمت رہ گئی. یہ اللہ کا بڑا پہنچا ہوا بزرگ تھا جس نے الحق کا دعویٰ کیا، اور حقیقت یہ ہے یہ انسان زندیق تھا. علماء امت نے اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا اور اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب احکام شریعت صفحہ 177 پر احکام شریعت جس کو شائع کیا ہے، لاہور سے شائع ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 177 ہے. اور اس 177 پر وہ کیا کہتے ہیں، سائل سوال کرتا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کہ حضرات منصور و تبریز میں ایسے الفاظ کہیں جس سے خدائی ثابت ہوتی ہے تو دار پہ آئے، کھال کھینچی گئی، لیکن وہ ولی اللہ گنے جاتے ہیں. منصور حلاج ولی اللہ گنے جاتے ہیں. ان کو ولی اللہ وہی مانتا ہے جو ان کی طرح کا ہے. جو مواحد ہے وہ ان کو ولی، وہ ان کو شیطان کا ولی مانتا ہے، رحمان کا ولی نہیں مانتا. کہتے ہیں فرعون، شداد، حامان، نمرود نے خدائی دعویٰ کیا تو وہ ہمیشہ کی آگ میں گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اب احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب وہ لکھتے ہیں ان کافروں نے، فرعون، شداد، حامان، نمرود کافروں نے خود کہا تھا علی الحق تو اس لیے ملعون ہو گئے. اور منصور حلاج نے خود نہیں کہا بلکہ جس کو کہنے کا شایان شان ہے اس نے کہا. آواز بھی انہی کی تھی. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے درخت سے آواز آئی تھی انی اللہ، اسی طرح منصور حلاج کے اندر اللہ حلول کر کے اللہ نے خود کہا تھا علی الحق. اس لیے یہ ولی اللہ ہے اور وہ کافر ہے. یہ قیامت کے دن جہاں فرعون جائے گا وہی منصور حلاج جائے گا، اور جس نے خدائی کا دعویٰ کیا یہ سارے وہاں پر اکٹھے ہوں گے. صوفیہ کے ان کفریہ عقائد کی، ان کفریہ جملوں کی صوفیہ ایک بہانہ تراشتے ہیں، ایک عذر تراشتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء حالت سکر میں ہوتے ہیں. یہ حالت سکر کیا ہے؟ کیف و مستی کی حالت، کیف و مستی کی حالت، مجنون کی حالت. دیکھا ہوگا نا انڈیا پاکستان کی سڑکوں پر کیف و سکر کی حالت میں چلنے والوں کو، سر بھی ننگا، جسم بھی ننگا ہے، اگوں بھی ننگا، پیچھوں بھی ننگا. کہنے لگے یہ پہنچی سرکار ہے، انہوں کچھ نہیں کہنا. یہ پہنچی سرکار. کسی مسجد میں، ان صوفیوں کی مسجد میں کوئی مسلمان ٹوپی اتار کے چلا جائے نا، ٹوپی اتار کے، تو کیا کہیں گے؟ یہ بے ایمان گستاخ، بغیر ٹوپی کی یہاں آگے نماز پڑھنے. وہ جو پلاسٹک یا کھجور کے تنکوں کا چھپو پڑا ہوتا ہے نا دروازے کے پاس، وہ اٹھا کے اس کے سر پہ گستاخ وہابی ٹوپی پہن کے نماز پڑھے. ٹوپی اتار دینا گستاخی ہے، یہ بے ادب ہے. اچھا یہ کلیہ نہیں سمجھ آیا اور قیامت تک نہیں سمجھ آ سکتا. جو صرف اتنی سی کھوپڑی کو ننگا کرے وہ گستاخ، بے ادب، اس کی نماز نہیں. جڑا ہر شہر ننگا کر لے رجسٹرڈ ہو لیے. کیا ڈرامہ ہے؟ صرف دل ننگی کرنے سے بندہ گستاخ، اور سارا جسم ننگا کرنے سے انہوں نے کچھ کہنا. یہ پہنچی سرکار ہے. ہم بھی مانتے ہیں یہ پہنچی کی سرکاریں جہنم کے کنارے پہ، موت کا ایک ہی دھکا اور یہ گھمنڈ. تو یہ کیا کہتے ہیں حضرت کہ یہ جو منصور حلاج نے علی الحق کہا، یا کسی اور صوفی کی زبان سے یہ کفر کے جملے نکلتے ہیں تو یہ اس وقت حالت سکر کہتے ہیں، کیف و مستی، وجد کی حالت میں ہوتے ہیں. ان کی زبان سے ایسا جملہ نکل بھی جائے تو شرعی لحاظ سے اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. ہم پوچھتے ہیں یہ حالت سکر قرآن کی کون سی آیت سے ثابت ہے؟ یہ حالت سکر رسول کی کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ جو تمہارے منصور حلاج پر حالت سکر آئی اور اس نے علی الحق کا نعرہ لگایا، ساری زندگی میں محمد کریم پر یہ حالت کبھی ایک مرتبہ آئی؟ ابو بکر پر کبھی ایک مرتبہ آئی؟ عمر پر کبھی ایک مرتبہ آئی؟ عثمان پر کبھی ایک مرتبہ حالت سکر غالب ہوئی؟ حضرت علی کو صوفیہ اپنے زعم میں تمام سلسلوں کا بانی سمجھتے ہیں اور یہ جھوٹ کی نسبت ہے علی رضی اللہ عنہ پر. اگر تمہاری بات کو سچا مان لے کہ تصوف کے سارے سلسلے قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، رضویہ، سہروردیہ، بردیہ، بغیر بردیہ علی سے ہی چلے ہیں
ایک سوال کرتے ہیں، یہ حالت سکر کبھی علی پر غالب ہوئی؟ کبھی علی نے بھی الحق کہا؟ علی نے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے سامنے کہا تھا تو اللہ ہے، تیرے اندر اللہ حضور کر چکا ہے، علی نے ان کو زندہ جلا کر راکھ کر ڈالا۔ یہ حالت سکر کہاں سے آئی؟ یہ شیطان نے تم پر وحی کی ہوگی، رب کی وحی نہیں ہے، رب کا کلام نہیں ہے، رسول کی حدیث نہیں ہے۔ کہاں یہ حالت سکر میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو جو بھی کہا جائے کچھ نہیں ہوتا۔ بایزید بستامی پہ حالت سکر غالب ہوئی تو بایزید بستامی نے کہا سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے۔ بایزید بستامی الوہیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتا ہے میں پاک ہوں اور میری شان بہت بلند ہے۔ یہ اسی کتاب کے اندر فوائد فریدیہ جو ہم نے آپ کے سامنے پہلے رکھی، اسی کتاب کے اندر اس بے ایمان کا یہ قول موجود ہے، کہتا ہے ملکی اعظم من ملک اللہ، میری بادشاہت اللہ کی بادشاہت سے بھی بڑی ہے، میری بادشاہت اللہ کی بادشاہت سے بھی بڑی ہے۔ اور خذنا بحرا ووقف الانبیاء بساحلہ، کہتا ہے ہم صوفیہ کرام اللہ کی توحید کے سمندر میں ڈوب گئے اور انبیاء کنارے پہ کھڑا تماشا دیکھتے رہے۔ ہم نے جو وحدانیت کو سمجھا وہ انبیاء نہیں سمجھ سکے، ہم تو وحدانیت کے سمندر میں ڈوب گئے اور انبیاء کنارے پہ کھڑے رہے۔ یہ فوائد فریدیہ ہے، غلام فرید صاحب کی کتاب صفحہ نمبر 73 ہے۔ اس میں بایزید بستامی کا قول نقل کرتے ہیں خواجہ غلام فرید کہ اس نے کہا سبحانی ما اعظم شانی، کہ میں پاک ہوں، میری کتنی عظمت والی شان ہے۔ جو اللہ والے جملے ہیں وہ یہ پلید زندیق کافر بیان کر رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ بایزید بستامی کہا کرتے تھے لا الہ الا انا فاعبدونی، کہ میں الہ ہوں۔ بایزید بستامی کہا کرتا تھا میں الہ ہوں، تم سارے میری پوجا کرو۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ سکر میں ہو، وہ نیم کی گولیوں میں۔ سکر کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ شوگر کو کہتے ہیں نا، تو شوگر میں ہو یا نیم کی گولیوں میں ہے، جہاں بھی ہوگا وہ کافر ہے، ایسا عقیدہ اپنی زبان سے بیان کرنے والا۔ صوفیہ کا یہ کہنا کہ خدائی دعویٰ کرنے والے حالت سکر میں، کیف و مستی میں، بے خودی میں ہوتے ہیں، ان کی پکڑ نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ صوفیہ کے نزدیک سکر مدہوشی کی کیفیت سہو ہوش مندی کی کیفیت سے بہتر ہے۔ علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب پہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ افضل حالت جو ہے وہ سکر کی حالت ہے، وہ بے ہوشی کی حالت ہے، وہ ہوش مندی کی حالت نہیں ہے، افضل ترین حالت یہ ہے۔ اب اس پر وہ اللہ کے انبیاء پر تہمت لگاتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ کہا داؤد علیہ السلام کا نظر ایک عورت پہ پڑ گئی اور انہوں نے اس کو ساری ننگی عورت کو دیکھ لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں جس ظالم نے یہ قول اسرائیلیات کا یہ جھوٹا قصہ بیان کیا کہ داؤد علیہ السلام نے ایک ننگی عورت کو دیکھا تھا اور اس کا سارا کچھ دیکھ لیا تھا، جس نے یہ کہا علی فرماتے ہیں میں اس کو 107 دفعہ ماروں گا، کیونکہ اس نے نبی پہ تہمت لگائی ہے اور نبی پہ تہمت لگانے والے کو دگنی سزا دی گا۔ یہی ہے حجویری اسی کشف المحجوب صفحہ 267 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تہمت لگا رہے۔ سنیے نام بڑے اونچے ہیں لیکن اللہ کی قسم یہ سارے نام اور ان ناموں کے سارے ولی اکٹھے ہو جائیں محمد کی پاؤں کی جوتی سے اڑنے والے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ علی حجویری لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زید کی بیوی پہ پڑ گئی، اللہ کے رسول کی نظر زید کی بیوی پہ پڑ گئی اور زید کی بیوی زید پہ حرام ہو گئی، آپ پہ حلال ہو گئی، کیونکہ آپ اس وقت سکر کی کیفیت ہے۔ اسلام کے دشمنوں نے تاریخ کے اندر یہ جھوٹی روایت لکھی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن زید کے گھر گئے، حضرت زید گھر پہ نہیں تھے اور زید کی تعلیم دی ہے جاؤ تو دروازہ بجاؤ، سلام کرو، اجازت مانگو، اجازت ملے تو اندر جاؤ، نہ ملے تو واپس آ جاؤ۔ اس نبی پر اسلام دشمنوں نے تہمت لگائی کہ وہ زید کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے۔ زید کی بیوی نیم برہنہ بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے دیکھا اور واپس آ گئے، آپ کو وہ اچھی لگی۔ زید آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے پتہ لگا ہے آپ میرے گھر آئے اور آپ کی نظر میری جوروں پر میری بیوی پہ پڑ گئی، آپ کو وہ اچھی لگی، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اشرف یہ حضرت سید علی حجویری کشف المحجوب صفحہ 267 پر محمد کریم کی یہی توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نظر حالت سکر میں